وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت اجازت دے تو درود پاک کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ امام جلال الدین سیوطی یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر پہرا دیا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ممبر پہ بیٹھ کر جہنم کما رہے ہیں۔ سرکار کے والدین کریمین کے ایمان کے متعلق اپنے خبث باطن کا اظہار کر کے، ورنہ ہر شخص اپنے ضمیر سے پوچھے تو یہ جواب اسے بآسانی مل سکتا ہے کہ جس شخصیت کا نام عبداللہ ہو، اللہ کا بندہ، وہ کسی بت کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ جس شخصیت کا نام آمنہ ہو، ایمان والی، ان کے ایمان میں کوئی بے ایمان ہی شک کر سکتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے محبوب کے والدین کریمین کے ایمان پر پہرا دے کر حضور کی ایسی قربت حاصل کی کہ ایک عجیب مقام پہ پہنچ کر امام سیوطی نے ایک باب باندھا۔ مزمل پوری آپ نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، عجیب عنوان اور عجیب موضوع، کہ گنبد خضرا میں رہتے ہوئے آج کل حضور کی مصروفیات کیا ہیں۔ ہوں تو میڈیکل سائنس میں آندی ہے بھی عشاء تو بعد 2 گھنٹے تک انسانی دماغ فریش رہتا ہے۔ کتنی دیر؟ 2 گھنٹے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا کرنٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ویسے آپ جتنی محبت اور استقامت سے ابھی 12 سوا 12 بجنے والے ہیں اور آپ تشریف فرمائے ہیں، یقیناً آپ میں سے ہر بندے نے یہاں بیٹھ کر یہ اعلان کیا ہے، ویسے گل نصیبہ دی ہے۔ ہاں، ایک اکٹھ یہ پیچھے بھی دیکھ کے میں آ رہا ہوں تو میں آئی سے پہلے بول گیا بھی خبریں وہ میلاد ہوندہ پہ 3 منٹ تو میں نوتے لگ گئے۔ پھر یہ مختار نے بتایا کہ نہیں جی ہماری منزل آگے ہے۔ تو ہر شخص نے اعلان کیا کہ مولا ہمیں وہ لطف اپنے نرم اور گرم بستر میں نہیں آتا جو مزہ تیرے یار کے ذکر کی محفل میں آتا۔ امام سیوطی نے یہ پورا ایک باب باندھا اس بات پر کہ گنبد خضرا میں آج کل حضور کی اس وقت مصروفیات کیا ہے۔ یقیناً گھر والے کی مصروفیت وہ بتا سکتا ہے جو یا تو خود گھر والا ہو، گھر والا نہ ہو تو کم از کم گھر والے کا وفادار نوکر ضرور ہونا چاہیے۔
تو ایسی قربت ملی امام سیوطی کو حضور کی کہ آپ نے سرکار کی مصروفیات کا ذکر کیا. بس میں ان میں سے 2-3 باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دعا یا اگر کوئی سلسلہ ہے نعت خوانی کا تو وہ چلے گا یا پھر دعا ہو جائے گی. حضور اس وقت بھی یعنی جب میں اور آپ یہاں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں سرکار اس وقت بھی گنبد خضرا میں 7 کام کر رہے ہیں. یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. کتنے؟ 7 کام. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 7 کے 7 کام حضور یا آپ کے لیے کر رہے ہیں یا میرے لیے کر رہے ہیں. اب میں آپ کو سناتا ہوں جلدی اور آپ نے اسی محبت کے ساتھ جلدی سے کچھ باتوں کو بسم اللہ قبول فرما لینا ہے. سرکار کی پہلی مصروفیت یہ ہے. اب ذرا مزہ لیجئے گا اس بات کا جو امام سیوطی نے لکھا. کتنا حظ ہے اس بات میں. علامہ سیوطی فرماتے ہیں سرکار کی پہلی مصروفیت یہ ہے النظر فی اعمال امتی. آقا گنبد خضرا میں رہتے ہوئے ہر غلام کے ایک ایک عمل کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہو. گل آپ صرف 1 منٹ کرنی ہے لیکن چاچ دی کرنی ہے تو سننی بھی سر دی ہے تاکہ میں اے احساس نہ ہوئے میری گلاں زمین تے جاندیاں پئیاں. سننا بھی پوری توجہ کے ساتھ. حضور ایک ایک امتی کے عمل کو بولیے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. اب ذرا مزہ لیں کہ ہم جب اپنے گھروں سے چلے, جب آپ نکلے, جب میں نکلا, مغرب کے وقت میں نکلا اپنے گھر سے, نہا دھو کے خوشبو لگا کے تیاری کر کے نیت کر کے جب ہم گھر سے چلے کہ ہم حضور کے ذکر میلاد میں جا رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی ہماری ڈیوٹی ہے ہر کسی کی وہاں اس نے اپنی ڈیوٹی دی. کتنا لطف ہے ڈاکٹر صاحب اس تصور میں کہ میں جہاں جہاں بھی جا رہا تھا میرے مصطفیٰ کی نگاہ مجھے وہاں ملاحظہ فرما رہی تھی. اور یہاں اس وقت بھی محفل میں اگر کوئی ایسے بیٹھا ہے, کوئی ایسے بیٹھا ہے, کوئی ایسے بیٹھا ہے, ایبانا بھی حضور دی سنت ہے. اسے کہتے ہیں استباء, ایسے کر کے بیٹھنا. میں چونکہ صوفے پر ہوں تو میں پراپر بیٹھ نہیں پا رہا, اس طرح کر کے بیٹھنا, اس طرح گھٹنوں کو پکڑ کر, اسے کہتے ہیں استباء. اس طرح بیٹھنا بھی حضور کی سنت ہے. صحابہ فرماتے ہیں جب حضور نے مکہ فتح کیا اور ہم باب فتح سے, مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے اندر ایک دروازے کا نام باب فتح بھی ہے, حضور جب اس دروازے سے تشریف لائے تو صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا حضور صحن کعبہ میں استباء کی صورت میں بیٹھے ہوئے. مکہ فتح کرنے کے بعد چوکڑی بھی سنت ہے, چوکڑی مار کے بیٹھنا. تشہد میں بیٹھنا بھی حضور کی سنت, اور استباء کی صورت میں بیٹھنا بھی حضور کی سنت ہے. تو جو جہاں جس بھی حالت میں بیٹھا ہے اس وقت بھی حضور کی نگاہ کرم اسے دیکھ رہی ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں, ان کا نام ہے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ. انہوں نے ایک بات لکھی, آپ نے یہ نام سنا ہوگا, یہ خود بہت تگڑے قسم کے فقیر ہیں, شیخ عبدالعزیز دباغ. انہوں نے ایک بات لکھی, یہ خود بھی حضوری والے ہیں. آپ فرماتے ہیں مراکش کے ایک بزرگ تھے, وہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں. جو دوست آپ میں سے مدینہ منورہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدینہ جاتے ہوئے دل کی حالت اور ہوتی ہے اور آتے ہوئے دل کی حالت ہے اور ہوتی ہے. جڑے نہیں گئے اللہ لے جاوے بار بار سارے ہیں, چونکہ مومن کی اس سے بڑی یعنی نہ کوئی عزت ہے, نہ کوئی اعزاز ہے, اور نہ کوئی خواہش ہونی چاہیے حضور کی بارگاہ میں حاضری. شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ وہ موراکو کے, مراکش کے بزرگ تھے, تو مدینہ حاضر ہوئے, بڑے مزے سے 1-2 مہینے مدینہ منورہ میں رہے. جس دن ان کی واپسی تھی اس دن ایسے ہاتھ باندھ کر سرکار کو سلام وداع کرنے کے لیے گنبد خضرا پہ حاضر ہوئے اور ایسے رو بھی رہے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں حضور یہ تو میں سوچ کر ہی نہیں آیا تھا کہ مجھے مدینہ سے واپس بھی جانا پڑے گا.
حضور یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے مدینہ سے واپس بھی جانا پڑے گا. ایسے رو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضوری کا مرحلہ آیا, گنبد خضرہ سے محبوب کی آواز آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا انہیں جا رہا ہے تربیت میری اور آپ کی ہو رہی ہے. اب یہ سن لیں کتنا بڑا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. سرکار نے فرمایا میرے غلام, میرا جو امتی یہ سمجھتا ہو کہ میں صرف گنبد خضرہ تک محدود ہوں, سبحان اللہ. میرا جو امتی یہ سمجھتا ہو کہ میں صرف اپنی قبر انور تک محدود ہوں, وہ تو بے شک مدینہ میں آئے اور واپس نہ جائے. سبحان اللہ. کہ یہ سمجھتا ہے جو ہے بس یہیں پہ ہے, لیکن میرا جو غلام یہ سمجھتا ہے اور مانتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, میں جہاں بھی رہوں اپنے مصطفیٰ کی نگاہ کے حصار میں رہتا ہوں. فرمایا اسے چاہیے کہ میرے مدینہ میں اگر آئے تو پھر واپس اپنے دیس کو بھی چلا جائے. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم سے مدینہ شہر چھوٹ رہا ہوتا ہے, تم سے تمہارا نبی نہیں چھوٹ رہا ہوتا. تم مدینہ کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہو, تم مصطفیٰ کو الوداع نہیں کہہ رہے ہوتے. کیونکہ اگر مدینہ سے رخصت ہو کے کوئی ایئرپورٹ پر اپنا بیگ اور ہینڈ کیری بھی لے کر جا رہا ہوتا ہے نا ٹرالی پر, اور ایک ایک قدم ایک ایک من کا بوجھل ہو کے اٹھا رہا ہوتا ہے, اس وقت بھی نگاہ یار اسے دیکھ رہی ہوتی ہے. اچھا اب ایک بات, ایک مصروفیت سرکار کی پہلی, کہ آج بھی اس وقت بھی سرکار گنبد خضرہ سے غلاموں کو دیکھتے ہیں. تے حاجی صاحب ویکھنا سائیاں دا ویکھنا ہے, یہ دیکھنا ڈاکٹر صاحب حضور کا دیکھنا ہے. سائیاں دیاں مبارک اکھی نے کچھ 6-7 کمال تو دساں جلدی جلدی. حضور کی آنکھوں کے کمال. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میرے پیارے حاجی صاحب چوپے, سبحان اللہ. سرکار کی آنکھوں کے کمال. شاعروں نے بڑا بڑا کچھ لکھ دیا اپنے محبوب کی آنکھوں پر, بڑا بڑا کچھ لکھ دیا, لیکن حضور کی آنکھیں, سرکار کی چشمان مقدس. میں سناتا ہوں, آپ ذرا گنے, آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ بس جلدی جلدی. اکھیاں اوے راسن کمال بدل دے راسن. آنکھیں وہی ہیں دو. حضور کی آنکھوں کا پہلا کمال یہ ہے, کان النبی علیہ السلام یرا فی اللیل کما یرا فی النہار. حضور کی آنکھوں کا پہلا کمال یہ ہے, آقا فرماتے ہیں کہ میں رات کے اندھیرے میں بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے محمد دن کے اجالے میں دیکھتا ہے. اور تسا ذرا گن لو, انیرے چ ویکھنا پہلا کمال. 1 2 یہ کیمرے والا 3 4 5. نور ہماری آنکھوں میں بھی ہے, لیکن ہمارا نور خارجی نور کا محتاج ہے. اگر کوئی یہ 6-7 لائٹیں بند کر دے نا بس, تو وہ آخری دوستوں کیا, مجھے تو میرا یہ پہلا بھائی بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نور باہر والے خارجی نور کا محتاج. باہر سے نور ملنا بند تو ہماری آنکھوں کا نور فارغ. لیکن حضور فرماتے ہیں میں جی میں چٹے دے چ وینا محمد رات دے انیرے چ بھی ہوئے ویکھ لینا. آپ صاحب اندھیرے میں دیکھنا میرے اور آپ کے نبی کا ایک کمال, آنکھیں وہی ہیں. دوسرا کمال سبحان اللہ, دور سے دیکھ لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چپ کر دے بیٹھے ہو تو سولوڈن اچ کی ہوندا نہیں نا پتا, بولو نہیں یار جلدی کرو, ہاں کرو یا نہ کرو, کو پتا ہے تو دسو کی ہوندا پہ. یہ نہیں پتا تو بولو کہ نہیں پتا. نہیں پتا تو پھر نبی کی شان میں زور سے کہو سبحان اللہ.
کہ نبی وہ شخصیت ہیں جنہیں دور سے دیکھنے کا بھی ملکہ اور کمال حاصل ہے. میں مثال دیتا ہوں حدیث پاک. یہ جتنے فاصلے سے ہمارا مین روڈ ہے, ہم اس طرف کو مڑے ہیں, سبحان اللہ. مین سڑک سے اس طرف کو مڑے ہیں. سرکار تشریف فرما, حضور کے صحابہ بھی بیٹھے ہوتے, اتنے فاصلے سے ایک آدمی چلتا ہوا آ رہا ہے. حضور نے صحابہ سے فرمایا, صحابہ یہ کون آ رہا ہے؟ سبحان اللہ. 100 صحابی دی 200 اکھ اس بندے نو ویکھ تے فیصلہ کر دیے, حضور یہ ہمارا فلاں بھائی آ رہا ہے. تے دوے پاسے یار دیاں صرف 2 اکھیاں. دوسری طرف سرکار نے دیکھا اور حضور نے فرمایا, تمہیں لگتا ہے فلاں ہے, مجھے لگتا ہے میرا مرید ابو ذر غفاری ہے. صحابہ نے کہا نہیں نہیں حضور, یہ چال ڈھال سے, یہ چہرے مہرے سے, لباس سے, یہ حضور وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. بس سرکار بیٹھے بیٹھے موج میں آئے. دور سے دیکھنے کا کمال دیکھیں, سرکار نے دور سے نگاہ کرم فرمائی, توجہ فرمائی, اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس آنے والے شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا, آنے والے تو پہلے جو تھا سو تھا. اے بول سو تو جیسا جیسی, جو تھا سو تھا. اب میری زبان سے نکل گیا کن ابا ذرن, ابو ذر غفاری بن جا. صحابہ فرماتے ہیں جب وہ قریب آیا تو ہمارے سر سے آسمان کھسکا, پیروں سے زمین ہلی. وہ نہیں تھا جو ہم کہہ رہے تھے, وہ تھا جو زبان مصطفیٰ سے نکلا اور نگاہ محمد نے تک لیا تھا. یہ آپ کے لیے نا خوشخبری بھی ہے ساروں کے لیے. جتنی گلاں میں سنائی سا نا 6 یا 4 یا 5, یہ توڑے جو میں اتنے 6 یا 4 یا 5 بندے کو سنتے جا سا. کمال ہے, میری کھپڑ میں کو فائدہ بھی تو ہوگا نا. پکا لو. نمبر 1, اندھیرے چ ویکھنا, اندھیرے میں دیکھنا. 1, دور سے دیکھنا. جلدی بولو. 2, تیسرا کمال حضور کی آنکھوں کا, رکاوٹ کے پار دیکھ لینا. یہ بالکل منہ نو گوند رہا تھے بیٹھے ہو, دسو اس کنات دے پار کی ہوندہ پہ نہیں نا پتا. ہمیں دیوار کے پار کا نہیں پتا, ہمارے نبی کو پہاڑ کے پار کا بھی پتا ہوتا ہے کیا ہوگا. اور یہ صرف ایسے گپ نہیں مار دی میں نے کہ پہاڑ کے پار کا پتا, میں حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں. حضور کو پہاڑ کے پار کا پتا ہے, بڑی معروف اور معتبر حدیث مبارکہ. سرکار ایک سفر میں ہے. اے حاجی صاحب کتنا کمال ہے بھلا, نقل مار لو. تیسرا, سرکار نے ایک سفر میں, صحابہ کرام بھی ہیں. اچانک کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں اور سرکار سے کہنے لگے, حضور پیون دا پانی مک گیا ہے. سرکار نے فرمایا, اے نا علی. جتنے بھی علی دا نام ہے بغیر سوچے آکھا کرو سبحان اللہ. علی آ گئے. مقداد کہاں پر؟ مقداد حضور کے صحابی, مقداد بھی آ گئے. سرکار نے فرمایا تساں دوویں جاؤ. حضور کتھے؟ فرمایا ایس پہاڑ دے دوے پاسے, پہاڑ دے دوے پاسے ایک کالے رنگ دا غلام اٹھ دے اتے پانی دا مشکیزہ بھر تے لئی جاندا ہے, دوویں جاؤ تے اس نو پکڑ تے میرے کو لے آؤ. پتہ نہیں کس کمینے نے لکھ دیا کہ نبی کو دیوار کے پار کا پتہ نہیں ہوتا. دیوار رہ گئی پیچھے 13 انچی, یہ تو پہاڑ کے پار بھی نگاہ رسول دیکھ رہی ہے. کتنا کمال ہے. تیسرا سبحان اللہ. علی گئے, مقداد گئے, دیکھا تو پہاڑ پہ نا ایک شخص مشکیزہ لاد کر پانی والا وہ جا رہا ہے. جناب علی سامنے گئے, مقداد سامنے گئے. ہن چس لو جلے سرکار علی نے نا اس سیاہ فام کالی رنگت والے حبشی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سرکار علی نے فرمایا, اگو لگ. اس نے کہا جناب آپ کون ہیں؟ فرمایا میں علی ہوں. یہ مقداد ہے.
تجھے ہمارے آقا نے بلایا ہے، چل۔ اس نے کہا جناب میں تو اپنے مالک کا غلام ہوں، پانی بھرنا میری ڈیوٹی ہے، 8 دن لگتے ہیں مجھے مالک کے گھر سے کنویں تک اور کنویں سے مالک کے گھر تک، تو میں تو پہلے لیٹ ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور بھیجیں علی کو اور علی مشن پورا کیے بغیر واپس آ جائے۔ اور بولا دیکھو جو میں پڑھیا تو ان میں کرتے بھی کہیں نہ۔ سرکار علی اس کے سامنے گئے، چہرے ولایت پر بالکل تیور آئے جلال کے، انہوں مخاطب ہوتے فرمائے اگو لگنا ہے کہ نہیں لگنا ہے میرے ٹور پہ۔ جب اس نے دیکھا تو وہ سوچتا ہے چلو جی تھے مرنا ہے تو بہتر نہیں، او لکھا نہیں ہوتا بساں دے مگر کبھی نہ پہنچنے سے تو دیر سے پہنچنا بہتر ہے۔ اس نے کہا چلے جی ان کی پھر مالک کی بات سن لیتے ہیں، یہاں مرنے سے تو بہتر ہے۔ سرکار علی اسے لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں، وہ پہاڑ سے نیچے اترا، اس کی نگاہ پڑی چہرہ مصطفیٰ پر، خمیسے دا کنجوس ترین وہ بندہ ہے جیڑا نبی دے حسن دے نہیں بول سکتا، سبحان اللہ۔ سرکار کے حسن کو ایسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگ گیا۔ آقا نے فرمایا اس کا مشکیزہ اتارو اور لے آؤ۔ صحابہ گئے، مشکیزہ اتارا، حضور نے مشکیزے کا منہ کھولا اور سامنے ایسے ہاتھ رکھ کر صحابہ سے فرمایا لے آؤ آپ دے بانڈے۔ جگ آ گئے، گلاس آ گئے، برتن آ گئے، سارے برتن بھر گئے۔ صحابہ نے سیر ہو کے پیا، سواریوں نے سیر ہو کے پیا، آٹے گند گئے، روٹیاں پک گئیں، بھاجیاں بھی پک گئیاں، سارے لشکر نے سواریوں نے جب پانی سیر ہو کے پیا تو غلام وند ہے مشکیزہ موڑوں میں نہ ہوئے۔ سرکار نے فرمایا کو رہ تو نہیں گیا؟ نہیں حضور۔ آقا نے مشکیزہ باندھا اور فرمایا رکھو اس کے سواری پر، ایسے سواری پر مشکیزہ رکھا گیا۔ تو سرکار رخ انور کیتا اس غلام التسائیاں فرمایا جا۔ کیا فرمایا؟ ادو بن لے ہے، ادو فرمائنے نا جا، اس کا ہون نہیں، اب نہیں۔ علی سامنے آئے، کہنے لگے پہلے تو آتا نہیں تھا اور اب آتا نہیں۔ اس کا کہا اکھیں ڈٹھا چھاڑ دے میں کی دے جاؤں۔ سرکار سے مخاطب ہو کر کہنے لگا جناب یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ سارا لشکر سیراب کر دیا، ساری سواریاں پانی پی چکی اور مشکیزہ ویسے کا ویسا۔ اب حضور کے اس انداز کا اور سرکار کے اس فرمان کا ذرا مزہ تو لینا۔ سرکار سے پوچھتا ہے یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ محبوب نے مسکرا کے فرمایا ہم تو ایسا کرتے رہتے ہیں، ہم تو ایسا مسکرا کر، ایک بار آپ بھی سادہ نہیں مسکرا کر نہیں کہتے سبحان اللہ، فرمایا ہم تو ایسا کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا جب حضور مسکراتے تھے تو کائنات مسکراتی تھی۔ فرمایا ہم تو ایسا کرتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا جناب پھر اب میں نہیں جاتا۔ سرکار نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جو آپ چاہتے ہیں۔ فرمایا میں تو چاہنا کلمہ پڑھ، تو کہتے پڑھاؤ۔ سرکار نے پڑھایا کلمہ۔ اچھا کلمہ پڑھانے کے بعد نا حضور کو اس غلام پہ آ گیا پیار، پیار آ گیا اور بیڑا ہو گیا بھائی واہ پار۔ تے سرکار ہن ویکھو آفر کیڈی وڈی کیتی۔ ڈاکٹر صاحب سن دے پے ہو؟ سائیں فرمایا منگ لے جو منگنا ہی۔ ایتھے تساں بولنا کیتے بے ہوش ہو گئے منگ لے۔ سرکار فرمایا جو منگنا ہی۔ ہن چونکہ نواں نواں آیا ہے نا، نہ بوئے نو جاندا ہے نہ سخی نو جاندا ہے، تے سرکار نو آندا ہے حضور ویکھو نا میرا رنگ کالا ہے، بندے مینوں کالا کالا آندے نے حدیث پاک، حضور تساں مینوں گورا چٹا کر سکدے؟ اب حضور نے نہیں فرمایا بھی چہرے اللہ بناتا ہے، جب اس نے کالا کیا تو پھر میں کیسے گورا کر سکتا ہوں؟ نہیں، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں نہ آتا ہے ہی نہیں نا۔ حضور میں کالا ہاں تے مینوں چٹا کر سکتے نے؟ سائیاں فرمایا نیڑے ہو، قریب کیا، ایسے سرکار نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ جلدی بولو رنگ چٹا ہو گیا، انتظار کیا کرتے پے ہو؟ ایسے رنگ اس کا سفید ہوا اور سرکار نے فرمایا جا۔ وہ خوشی خوشی سواری پر بیٹھا۔ اچھا جب واپس گیا پہاڑ کی دوسری طرف تو اس کے پچھلے مالک نے بندے بھگائے کہ پتہ کرو ابھی تک آیا نہیں۔ انہوں نے دوروں لگا بھی اٹھ بھی ہوئے، مشکیزہ بھی ہوئے، راہ بھی ہوئے، تو پر اتلا بندہ ہو رہے۔
انہوں نے کوئی تیر تلواریں اپنی سیدھے کی، نیزے کہ یہ کوئی مار کے ہمارے بندے کو اس نے قبضہ کر لیا، پانی پر، سواری پر، مشکیزے پر. نیڑے آتے آتا ہے چلا نہ چھڑیا ہے، میں وہی ہوں. انہوں نے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ گئے تھے تو کیا تھے، آئے ہو کیا؟ اب وہ جملہ جس پہ آپ نے بولنا ہے، اس نے کہا ہونا کیا ہے، پہلے تیرا غلام تھا، ہن او دا غلام اجے دی خدائی غلامی کر دی بھائی. ہاں بھائی کتنے کمال ہو گئے؟ 3. کتنے ہو گئے؟ 3. میں دہرا دینا، آخر میں 6 بندے لبنے بھی دینا تواڈے چوں. انیرے چ ویکھنا، جنوں گنتی امتی بولے، انیرے چ ویکھنا، 1. دور سے دیکھنا، بھائی واہ، اولے تو پار دیکھ لمنا، رکاوٹ کے پار دیکھ لینا. 3. جے تھکے نہیں تو چوتھا بھی سناواں. اکھی اوے کمال بدل دے جاندے. چوتھا کمال میرے اور آپ کے مصطفیٰ کی پیاری پیاری آنکھوں کا چوتھا کمال یہ ہے، حضور جیسے آگے دیکھتے تھے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتے تھے. مجھے نہیں پتا میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے، آپ کو نہیں پتا آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ تو فرق ہے آپ نے تو مصطفیٰ. اچھا ایک حدیث پاک شاید میں کل سنائی ہے مزمل صاحب اتحان، مجھے یاد نہیں کہ میں نے سنائی ہے کہ نہیں سنائی ہے، تو چلیں کندھے مقرر صحیح مزمل صاحب کے لیے. آپ سب نے اگر پہلے سنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو آج سنیں گے ان کے لیے بسم اللہ. ہم میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا ہے؟ سرکار نا ایک دن ناخن کاٹ رہے ہیں اپنے. کیا کر رہے ہیں؟ یہ مطلب کل ہوئی ہے گل. اچھا حضور نا ایسے ناخن کاٹ رہے ہیں سرکار. ہائی صاحب تساں سنی نہیں سنی؟ ویڑا ہے اما خدیجہ پاک دا. اخیر چنگی کرے خمیسے والے ہوں سائن نو کٹ دے پہ فرق دستا پیا. ناخن کاٹ رہے ہیں جناب ام المومنین میری اور آپ کی پہلی اماں جان، حضور کی کل اولاد کی ماں، ہماری مخدومہ ملکۃ العرب. زور سے بولو سبحان اللہ. گھر ہے آپ کا. جناب خدیجہ کی نظر پڑی نا تو آپ دوڑ کے گئیں اور اندر سے کپڑا لائیں اور ایسے کر کے نا کپڑا حضور کی گودی میں بچھا دیا. تے سرکار نو اماں جی آندین حضور ایس کپڑے چ نو کٹو. سرکار نے فرمایا وہ کس لیے؟ تو کہنے لگے حضور آپ کبھی تجارتی سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں، کبھی تبلیغی ٹور پہ چلے جاتے ہیں، 2 مہینے 60 دن آپ واپس نہیں آتے. سبحان اللہ. 60 دن حضور آپ واپس نہیں آتے. تے اماں جی فرمایا حضور میں پیچھے منہ جانی ہوں. سرکار اے دے وچ 9 کٹو، ایک تو میں تواڈے کول سن 6 دی اے سرکار ایس رومال دے وچ 9 کٹو. سرکار نے فرمایا کس لیے؟ اماں جی نے کہا حضور تواڈے جاون تو بعد یار دی کوئی نشانی تا میرے کول بھی ہوئے نا. سرکار نے جیسے آپ نہیں مسکرائے، حضور نے بھی مسکرا کے سارے ناخن اسی رومال میں کاٹے اور ہماری اماں ایسے کر کے اس رومال کو سمیٹتی ہیں اور خوش اتنی کہ جیسے دونوں جہانوں کی نعمت جھولی میں آ گئی ہوتے. شک والی گل بھی کوئی نہیں اس گل میں. اندر جا کے اس کپڑے کو رکھا. اگلے ہفتے حضور ایک بزنس ٹور پہ تشریف لے گئے شام. اس لیے ہفتہ ہور گزر گیا تو اماں جی کو محسوس ہوا بھی ہن میں تھوڑی موج پئی ہوں. آپ کو یاد آیا، آپ اندر گئیں. فرق دیکھو امتی میں اور رسول میں. اندر گئیں وہ کپڑا اٹھا کے دیکھا کہ حضور کے ناخن کو زیارت کرتی ہوں دیکھتی ہوں. کپڑا ایسے کر کے کھولا تو محبوب کا ایک ناخن ایک خوشبودار موتی میں بدل چکا تھا. جہندے 9 عقل وچ نہیں آندے اس محمد دی ذات کی عقل وچ آ سکتی ہے. بندے چاہے ودن ترکڑیاں کمال. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. دیکھو جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ایک کتنا کمال ہے بھائی واہ. چوتھا اس پر ایک حدیث پاک سن لیں. ایک دن اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں صحابہ سے فرمایا صحابہ صفیں درست کرو. سارے صحابہ نماز کے لیے الرٹ. جب سارے تیار ہو گئے حضور نے رخ انور کیا صحابہ کی طرف.
سائیاں بڑے پیار نال فرمایا میں تو اگے رکوع تے سجدے نہ کیتے کرو. صحابہ چونکے. میں صدقے جاواں تہاڈی اکھیاں تیری رتیاں لال مینوں ویندیاں پیاں. آخر نیند ہے. یوں دیکھتی ہے جیسے نہیں دیکھتی نظر, ظالم کے دیکھنے کے انداز دیکھنا. جڑا میں تھوڑا تھوڑا گور دے پہ نا وہ بھی آکھن سبحان اللہ. ہاں تے اکھی جیویں بھی لاؤ, کوئی حرج دی گل نہیں ہے جی. سرکار کا ذکر بھی سن لیں اور مہربانی بھی کریں اسی طرح مسکرا کر. سرکار نے فرمایا مجھ سے پہلے رکوع اور سجدے نہ کیا کرو. عرض کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس وقت سرکار نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ فرمایا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں. اسے دے وچ پنجواں کمال بھی ہے. حضور آپ ہمارے چہروں کو بھی دیکھتے ہیں پیچھے. سرکار نے فرمایا صرف چہرے نہیں, نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے نہ تمہارے دل کا خضوع مجھ سے چھپا ہوا ہے. پچھا ظاہر ویکھ لمنا ہور کمالے حاجی صاحب, پچھا نیتا ویکھ لمنا. کتنے ہو گئے؟ 5. کوئی دہرا سکتا ہے میرے نال؟ دہرا سکتے ہو؟ اندھیرے میں دیکھنا, ماں سے ضمیر اونچا بول. اندھیرے میں دیکھنا 1, دور سے دیکھنا, رکاوٹ کے پار دیکھنا, پیچھے چہرے دیکھنا, پیچھا نیتا ویکھنا. میرے خیال میں 6واں بھی سنا دے ماں. اب اس کا مزہ اکھیاں اوے حاجی صاحب کمال بدل آنکھیں تو وہی ہیں. اچھا اب چھٹا کمال بھی سن لیں. اس کا انشاءاللہ آپ کو اور مزہ آئے گا. حضور کی آنکھوں کا چھٹا کمال یہ ہے حضور خود تو دیکھتے ہی ہیں. نہیں اس طرح نہیں, سن لیں. حضور خود تو دیکھتے ہی ہیں. حضور جسے دیکھ لیتے ہیں اسے بھی دکھا دیتے ہیں. سرکار جی انہوں ویکھ لیندے انہوں بھی ویکھن دے قابل بڑا چھڑ دے. اس طرح گل سناواں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ. بس تھک گئے ہو. مکہ سے مدینہ صحابہ نے ہجرت کی. بیوی بچے چھوڑ دیے, فیملیز چھوڑ دی, زمین چھوڑ دی, پراپرٹی چھوڑ دی. اللہ رسول کی رضا کے لیے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. کچھ عرصے بعد سرکار نو لگا بھئی صحابہ مجھے ودے. میں کل موج تا تسا نہ سمجھ دے ہو. نہیں راتوں رات خمیس ہے علی عرش تو سدھا تلے خمیس ہے. دونوں موج دا کیا پتا. اداس پھر رہے ہیں صحابہ مجھے. سرکار فرمایا کی گل ہے مجھے ودے نے. عرض کیا حضور وہ ہمیں نا ہمارے بیوی بچے یاد آ رہے ہیں. بشیر تک آسے ہیں حضور, فیملی بچے یاد آ رہے ہیں مکہ میں. حضور کو سب پہ پیار آیا. سائیں فرمایا جیڑا موج گیا تھے لین بنا گئے. ایک چیتا ہے میں گل کیوں پہ سنے نا, جنہوں ویکھ لیندے انہوں بھی ویکھن دے قابل بنا چھڑ دے, وہ بھی دیکھنے لگ جاتا. یعنی حضور کی نظر ایسا پارس ہے جو لوہے کو سونا نہیں کرتی, لوہے کو پارس بنا دیتی. بہرحال اوکھی گل اپن نہیں کرنے, ٹھیک جو نظام سیدھا چل رہا ہے اسی پر چلتے ہیں. سرکار نے فرمایا سارے مہاجر صحابہ یہاں لائن بناؤ. سارے صحابہ نے لائن بنا لی. سرکار نے اپنی مسجد نبوی شریف میں ممبر کے دائیں طرف, یعنی میرا یہ بایاں ہے آپ کا جو دائیں ہے, ممبر کے دائیں طرف نا سرکار نے دیوار میں ایک سوراخ بنوایا اتنا سارا, جسے کہتے ہیں تاکہ کشف. تاکہ کشف. تے سائیاں فرمایا جیڑا موج گیا ہے ہک ایک کرتے اگاں آوے, جنوں میں ویندا جاواں او اگاں تے اے سوراخ وچ بھلا منہ رکھ تے ویکھے اونوں دوے پاسے کیشا نظر آندی ہے. صحابہ فرماتے ہیں
एक एक करके, पीछे ताकत तो हुजूर की निगाह की थी ना, सरकार ने तवज्जो फरमाई और एक एक सहाबी फरमाते, हम ऐसे आके देखते थे ना मस्जिद नबवी शरीफ के उस सुराख ताकि कश में, तो सहाबा फरमाते हमें अल्लाह की इज्जत की कसम, खड़े हम मदीना में थे मस्जिद नबवी में, लेकिन हम में से एक एक बंदे को मक्का में आप दे घर वाले ते बीवी बच्चे आप दे वेड़े दे विच टुरदे फिरदे नजर आंदे, जिन्हों वेख लेंदे न ओनों भी विखा छड़दे न, अखी उवे ते कमाल कितवा छे। हुण जे आखो तो सतवां भी सुनाऊं, सरकार की आंखों का सातवां कमाल, ते आपा साइयां दी अखी दा जिक्र इस परों करदे पए हैं कि अल्लाह करे किसी पर तो उठ जाए, बल्कि करीम है सब पे उठ जाए। एक बार भी उठ गई वो फिर मौजे, फिर मजा है जीने का, और फिर मजा है मरने का भी। एक बार यार की निगाह किसी पे पड़ जाए, क्योंकि आप पता है ना, तरला तो करना है, मिन्नत करनी है ना, पड़े रहो तुम पड़े रहो पिया के दरबार, कभी तो पिया पूछेगा ये कौन पड़ा दरबार। तो हमारा काम है दस्तक देते हैं, दस्तक देते हैं। सुभान अल्लाह। कितना कमाल है? सतवां। सरकार की आंखों का सातवां कमाल ये है कि हुजूर जिसे देख लेते हैं उसका तन भी पाक कर देते हैं, उसका मन भी पाक कर देते हैं। सुभान अल्लाह। जो चुपशाह बन के बैठे हैं वो बोलें ताकि मैं आपको हदीस पाक सुनाऊं बुखारी शरीफ की। इन्हों वेख लेंदे ने, जाहिर भी पाक ते बातिन भी पाक। हुजूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम है अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला। अबू सईद खुदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रात को सोए, मुहतलिम हो गए, नाइट फॉल हुआ, मर्दाना तकलीफ हुई, गुस्ल वाजिब हो गया अबू सईद खुदरी पर। सुबह सुबह उठे और नहाने के लिए हम्माम जा रहे हैं, फजर से पहले का वक्त है तहज्जुद का, नहाने के लिए ना, गुस्ल करने के लिए हम्माम जा रहे हैं। मदीना की एक गली से अबू सईद आ रहे हैं, उसी गली की दूसरी तरफ से सारी कायनात के रसूल मुअज्जम की जलवागरी हो रही। ऐन गली के मोड़ में आकर ना ऐसे दोनों आमने सामने हो गए, तो सरकार ने अबू सईद को देखकर फरमाया अस्सलामु अलैका या अबा सईद। अपने निके निके बाला नु भी पता भी अस्सलामु अलैकुम आखना सुन्नत है, व अलैकुमुस्सलाम आखना वाजिब है, वाजिब है। अबू सईद ने ना हुजूर का सलाम सुन लिया, मगर जवाब दिए बगैर एक छोटी सी दीवार थी, दीवार फलांगी और भाग गए, बकायदा भाग गए। हुजूर बड़े हैरान कि मैं सलाम की तरह मैंने सलाम का जवाब नहीं सुनता। सरकार मस्जिद में आए, नमाज फजर पढ़ाई सहाबा इकराम को। कोई पौने घंटे एक घंटे के बाद अबू सईद हुजूर की बारगाह में मस्जिद में इस हालत में हाजिर हुए कि आपकी जुल्फों से दाढ़ी से पानी के कतरे नुचड़ रहे थे। गुस्ल करने के बाद एक घंटे के बाद आके सरकार को ऐसे हाथ बांधकर मुखातिब होकर कहते हैं वालेकुम या रसूल अल्लाह। ये तो है इनका प्यार, लेकिन हुजूर ने करनी है हमारी तरबियत। सरकार ने ना अबू सईद के मुखातिब होकर फरमाया अबू सईद इस सलाम का जवाब तू बड़ी जल्दी नहीं दे छड़िया, सलाम तुझे मैंने गली में किया और जवाब तू मुझे पौने घंटे के बाद अब देता है। हुजूर वो असल में ना मैं उस वक्त पलीदी की हालत में था, जनाबत की हालत में था, नहाने के लिए गुस्ल करने के लिए जा रहा था। हुजूर मेरे प्यार ने गवारा नहीं किया कि मैं अपने महबूब को इस हालत में सलाम का जवाब कैसे दूं। हुण चा सलाओ जेड़े ले सकते हो। सरकार के चेहरे पाक पर संजीदगी आई और हुजूर ने फरमाया अबू सईद इतों नावण दी वजह तू मैनू सलाम का जवाब नहीं दिता, ए दस पानी दे दो लोटे तैनू निगाहे मुहम्मद तू गणा पाक कर सकदे आ? पानी की
پانی دیا 4 بالٹیاں تینوں نگاہ مصطفیٰ تو گنا پاک کر سکتی ہے؟ فرمایا اللہ نے میری نگاہ میں یہ کمال رکھا ہے کہ جسے تک لیتا ہوں رب اس کا تن بھی پاک کر دیتا ہے، اس کا من بھی پاک کر دیتا ہے۔ اکھیں اوے کمال ہے۔ لو بھی ہن تواڈے جو میں ویکھ لواں بندے کتھے بیٹھے ہیں جنہاں کو میں ساتھ سننے مچیے نا حال چال۔ کیا بات۔ دیکھو حضور کی پہلی مصروفیت یہ ہے، حضور غلاموں کو تقریر ختم ہوگی، گل ختم ہوگی جو کہ وقت ہو گیا، بس وہ باقی باتیں پھر کبھی صحیح، لیکن ایک چیز زندگی میں آپ شامل کریں، خاص طور پر جو میرے نوجوان بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی زندگی میں درود پاک کو لائیں، درود پاک کو سانس کی طرح اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یہ آتے ہیں نا جی ہم تو ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، ہم تو سدا گو ود دا فلو، ہم تو ذرا چلتے ہیں، ذرا زمانے کے ساتھ چلتے ہیں، ہم تو نا بڑے ماڈرن ہیں، ہم تو بڑے اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں۔ انہوں نے بھی آنا بھی ہون اے موبائل ہاتھ پکڑنا ٹرینڈ نہیں رہا، اے لوڑ دی شے نو بوجھ چ رکھو موبائل کو۔ کیا عرب دنیا اور کیا عجم، یہ تو میری زبان تے اعتبار کر جو کو 12-13 ملکاں تے میں ویکھا ہے نوجواناں نو اب ہاتھ میں یعنی موبائل نہ پکڑیں، اب ہاتھ میں تسبیح پکڑنا ٹرینڈ بن گیا ہے۔ اچھی سے اچھی، قیمتی سے قیمتی پتھر کے دانوں والی تسبیح، اور نہ لو وڈی ملنگا والی 111 دانے والی، چھوٹی لے لو 11 دانے والی لے لو۔ تسبیح ہاتھ میں ہو تو مصطفیٰ پر درود پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک دن نا اما عائشہ پاک حضور دا کرتا پہ ہنسی نہیں ہے تے سوئی ڈے پہ ہتھوں، بڑا تلاش کیا سوئی نہ ملی، اتنی دیر میں سرکار تشریف لائے، حضور کے چہرے پاک کے نور سے حجرہ اتنا روشن ہوا کہ اماں جی کو وہ سوئی مل گئی، اور آپ نے محبوب کا چہرہ دیکھ کر فرمایا حضور آپ کا چہرہ کتنا منور ہے، کتنا روشن چہرہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا عائشہ کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جو قیامت کے دن بھی اس چہرے کی زیارت سے محروم رہے گا۔ اما عائشہ نے اس کیا چونک گئی، حضور وہ بدنصیب کون ہے جو قیامت کے دن بھی اس چہرے کو نہ دیکھ سکے گا؟ تو سرکار نے فرمایا عائشہ وہ بدنصیب وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے مگر وہ نہ تو مجھ پہ درود پڑتا ہے نہ سلام پڑتا ہے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ درود میں شامل کر لو زندگی۔ دل سخت ہے تاں درود پڑھو، اولاد نہ فرمانے تاں درود پڑھو، سکون چاہیے تاں درود پڑھو، گھر دے وچ اطمینان اور راحت چاہیے تاں درود پڑھو، بیماری آ گئی ہے تاں درود پڑھو، رزق تنگ ہے تاں درود پڑھو، جے ایویں چپ کر کے مدینے جاونا ہے تاں درود پڑھو، جے مدینے مرنا ہے تاں درود پڑھو، جے بقیع وچ دفن ہونا ہے تاں درود پڑھو، جے قیامت والے دن حضور دا اے اشارہ ویکھنا درود مڑ بھی پڑھنا پڑتا، درود کے بغیر گزارا نہیں۔ اس لیے زندگی کا معمول بنائیں، سانس کی طرح درود پاک ہماری زندگی میں داخل ہو جائے، شامل ہو جائے۔ علامہ اقبال نے 1 کروڑ مرتبہ سرکار پہ درود پاک پڑھا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ 1 کروڑ۔ کسی نے پوچھا حضور آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ فرمایا میں کروڑ والی سائیاں تے درود جو پڑھے ہیں۔ میں اور آپ بھی ارادہ کریں انشاءاللہ، تو اس کی برکات انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ ہماری اس خوبصورت بزم پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا بھائی محمد مزمل صاحب بھی بڑی محبت سے بیٹھے رہے، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اللہ سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور جو سفر کر کے آئے یہ بیٹھے ہیں بڑی دور سے ہیں، اللہ انہیں بھی دنیا آخرت کی ہر خیر سے نوازے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔